بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ رونا۔ بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ دکھاوے کی نماز۔ پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جنت میں۔ جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے؟ تہجد کے وقت۔ حدیث کے مطابق کون سا پھل جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ انار کا رس۔ کس چیز کو عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے؟ حیا کو۔ سب سے زیادہ غنی انسان کون ہوتا ہے؟ حافظ قرآن۔ کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ حسد کرنا۔ کس وقت انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ روزے کی حالت میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ دوزخیوں کا پسینہ۔ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکے ڈالتا ہے؟ نماز پر۔ بروز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ حسن اخلاق۔ کس شہر کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ مدینہ منورہ کو۔ کون سی سورہ انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ سورہ فلق۔ سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ رشتہ داری نبھانے کا۔ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ عربی زبان میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی کون سی چیز ہے؟ نیک بیوی۔ کس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ حرام کھانے والے کی۔ نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی سورہ یکبارگی مکمل نازل ہوئی تھی؟ سورہ فاتحہ۔ کون سا جانور شیطان کو دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے؟ کتا اور گدھا۔ چلیں بتائیں کہ دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ مدینہ کے مشرق میں۔ انسان کی روح کس وقت عالم برزخ میں چلی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد۔ جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا نیک عمل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ 40 دن تک۔ کس سورہ کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچ جائے گی؟ سورہ کہف کی۔ کون سی نماز چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ عصر کی نماز۔
وہ کون سا دن ہے جو قیامت کے دن دلہن کی طرح تیار ہوگا؟ جمعہ کا دن۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ روزہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سی سورہ ہے جو دعا بھی ہے اور شفا بھی؟ سورہ فاتحہ۔ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے؟ کافروں کے لیے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر نکاح کے یعنی کنوارا ہوگا؟ جی نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے؟ ناحق قتل کرنا۔ اس سورہ کا نام بتائیں جو 2 بار نازل ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کے دلوں کے حال جان لیتی ہے؟ اعمال لکھنے والے فرشتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ منافق کو۔ کون سی چیز کھانے کے بعد دعا کی جائے تو قبول نہیں ہوتی؟ حرام کا لقمہ۔ بتائیں کس نماز میں 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 5 صورتیں: سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ سورہ الم نشرح۔ کس موقع پر دھوکہ دینا جائز ہے؟ جنگ میں۔ قبر میں منکر نکیر کتنے سوالات کرتے ہیں؟ 3 سوال۔ معراج کے سفر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 51 سال۔ کس نماز کی آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ جس میں سجدہ سہو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ وحی الہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس سورہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو۔ ناخن ٹوٹنے پر صدقہ دینا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی توبہ انسان نہیں کر سکتا؟ خودکشی کرنا۔ کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ صدقہ دینا۔ کیا لڑکیوں کا بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔
اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جی، ٹوٹ جائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہے؟ سچی توبہ۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ۔ قیامت کے دن کس انسان کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ قرآن نہ پڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا عمل دل کو مردہ بنا دیتا ہے؟ زیادہ ہنسنا۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں۔ کس چیز کو تمام برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ شراب کو۔ کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے؟ مرا ہوا بچہ۔ قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی کے جیسا ہوگا؟ فقراء اور مہاجرین کا۔ قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس سورہ میں آتا ہے؟ سورہ اعراف میں۔ یہ بتائیں کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ موت سے قیامت تک کی زندگی۔ روزانہ کون سا لفظ 3 مرتبہ پڑھنے سے سارا سال رزق میں برکت رہتی ہے؟ اللہ صمد۔ چلیں بتائیں کہ کس لڑکی سے شادی کرنا منع ہے؟ شرک کرنے والی۔ وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ دینا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے؟ دنیا کی محبت۔ کس وقت کی نماز کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ جمعہ کی نماز کی۔ کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ تنگ اور باریک لباس۔ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ دمشق میں۔ معراج شریف سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ فجر اور عصر کی نماز۔ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ زیادہ سونا۔ سب سے بدترین جھوٹ کون سا ہے؟ بدگمانی کرنا۔ ایسا کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ کون سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ مہمان کو کھانا کھلانا، میت کو دفن کرنا، لڑکیوں کا نکاح کرنا، قرض ادا کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں منافق نماز پڑھتے تھے؟ مسجد ضرار۔ کیا قبر پر بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، گناہ ہوتا ہے۔ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ شرک کرنا۔
किस सूरा की तिलावत करने वाला कब्र के अजाब से महफूज रहता है? सूरा मुल्क की। आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है? मुत्तकी और परहेजगार का। मेराज शरीफ का तोहफा किस चीज को कहा जाता है? नमाज को। अल्लाह ताला ने क़यामत तक किस मखलूक को आज़ादी दे रखी है? शैतान को। किस इंसान की दुआ फरिश्तों की दुआ की मानिद होती है? बीमार मुसलमान की। वो कौन सा वक्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? मौत के वक्त। बताएं वो कौन सा इंसान है जिसके लिए मगफरत की दुआ करना मना है? शिरक पर मरने वाला। कौन सी तकलीफ आना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? हर वो तकलीफ जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और गुनाहों से दूर करने वाली हो, दिल को नरम करने वाली हो। सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से मुसीबतें बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वो मसला जरूर हल होगा। अब असल मसला ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि गोश्त का सदका देना ज्यादा बेहतर है, कुछ के मुताबिक दाल, कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि कोई भी चीज सदके की सूरत में दी जा सकती है, लेकिन बाज लोग बजीद होते हैं कि हमने तो बस गोश्त ही देना है, अगर हमने गोश्त से सदका ना दिया तो हमारा सदका तो होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी? जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दवाओं की ज़रूरत है तो उसे दवाएं खरीद दें, किसी को खाने की ज़रूरत है तो उसे खाना खिला दें, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो उसे कपड़े खरीद दें। अलगर्ज जिसकी जो ज़रूरत हो उसको पूरा कर देना अफजल व बेहतरीन सदका है। क्या आप जानते हैं कि वुजू में कितने फ़र्ज होते हैं? 4 प्राइज। जन्नती औरत को जन्नत में कितने जोड़े अता होंगे? 70 जोड़े। वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता और ना ही आग से गर्म होता है? हजरे अस्वद। कौन सा अमल करने वाली लड़की जिन्नात को ज्यादा पसंद होती है? बेपर्दा और नापाक रहने वाली। क्या इंसान के चाहने से कोई भी चीज मिल सकती है? अगर अल्लाह चाहे तो मिल सकती है, वरना दुनिया की किसी भी ताकत के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। सोने से पहले क्या पढ़ने से सुबह तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता? आयतल कुर्सी। किस चीज की चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया है? ज्यादा की लालच ने। किस नबी की उम्मत से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। जन्नत की हूर किस सहाबी के इंतजार में है? हजरत जैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। नमाज के लुग़वी मानी क्या है? दुआ। मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है? गाली देना।